बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप सबको ईद मुबारक। मैं जो रात गुजरी है उसमें ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब मैं ये रिकॉर्डिंग करूँ तो 12:47 रात के मेरे सिस्टम की घड़ी के मुताबिक सुबह ईद की मसरूफियात होंगी। एक मामला चला इमरान रियाज और रऊफ़ कलासरा साहब के दरमियान फड्डे जैसा, तो उसमें कुछ हक़ाइक़ दोनों बयान करने लगे कि सच क्या है। तो मैंने कहा कि मैं चूँकि आप न्यूज़ का हिस्सा रहा हूँ, जिस चैनल की बात हो रही है, और वहाँ जो मामलात थे उनमें से बहुत सी चीज़ों से हम वाकिफ़ भी थे, और कुछ चीज़ों को मज़ीद रिफ़्रेश करते हैं, मालूम करते हैं सच क्या है। इमरान रियाज जो बोल रहे हैं, रऊफ़ कलासरा जो बोल रहे हैं, इसमें से बात किसकी दुरुस्त है। तो मैंने मालूम किया और अब मैं वो तमाम स्टोरी आपके सामने रख देता हूँ। हुआ क्या, देखिए, सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ये रऊफ़ कलासरा साहब के प्रोग्राम में थे। फैसल चौधरी साहब कह रहे थे इमरान खान ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। तो रऊफ़ कलासरा साहब कहने लगे अच्छा एक्सपोज किया है, पार्टी उसकी तितर बितर टूट गई, इमरान खान जेल में है। तो हुआ ये कि एक सारिफ ने, सनाउल्लाह नाम है इनका, इन्होंने रऊफ़ कलासरा साहब को कमेंट किया, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ, आपका प्रोग्राम पिछले 4 साल से बंद नहीं हुआ, माजरत अगर हुआ है तो। ये कमेंट किया गया। कलासरा साहब ने इस पर एक अदद जवाब लिखा, और जवाब क्या था? कलासरा साहब ने लिखा, जी इमरान खान के दौर में शो बंद हुआ था और चैनल से भी निकाले गए कि उनकी नेक पाक हुकूमत के धड़ाधड़ स्कैंडल्स ब्रेक कर रहे थे। खान को गुस्सा उस वक्त आया जब उनके लाडले वफाकी वजीर के बारे में इंकशाफ किया कि जिस ठेकेदार के घर वो इस्लामाबाद में रहते हैं उसे ही पेशावर में 83 करोड़ डॉलर का ठेका मिला है। यानी वजीर साहब जिस ठेकेदार के घर में रहते हैं, पेशावर में ठेकेदार को 83 करोड़ का ठेका मिला है, 83 करोड़ डॉलर्स का, जी, यानी अरबों का ठेका है। जी हाँ, वही वजीर जिसने खान के लिए माथे पर गोली खानी थी। गालिबन रऊफ़ कलासरा साहब ने नाम नहीं लिखा, अली ज़ादी साहब की बात हो रही है, जिन्होंने कहा था ना यहाँ, तो बाद में खान के गिरते ही पतली गली से निकल गए थे। ये कलासरा साहब ने नाम नहीं लिखा। लंबी लिस्ट है। थर्ड वर्ल्ड की सब हुकूमतों और हुक्मरानों में फाशिज्म का रुझान होता है, खान साहब की हुकूमत में भी था। ये रऊफ़ कलासरा साहब ने इमरान खान साहब पे तनकीद की। तो इमरान रियाज ने उनको लिखा, कलासरा साहब माजरत के साथ आपका शो बंद होने पर मेरी आपसे बात हुई थी। उस वक्त आप उसके लिए फौजी जर्नैलों को जिम्मेदार समझते थे, मगर अब आप सिर्फ इमरान खान को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जुल्म क्या होता है, कभी मिलेंगे तो हम बताएंगे आपको। ये इमरान रियाज ने उनसे बात की और कहा कि इमरान खान जिम्मेदार नहीं था। रऊफ़ कलासरा साहब ने बहुत लंबी तहरीर लिखी, यानी काफ़ी लंबी कॉलम जैसी, और कहा कि इमरान रियाज साहब चलें, इस बहाने आपसे यहाँ बात हो जाती है, आप अपने बारे में इतने हसास नहीं हैं जितने इमरान खान के बारे में हैं, कि छोटी सी भी बात हम कह दें तो आप ज़रूर उनकी सफाई देते हैं, और मुझे आपकी यही बात पसंद है। आप खान साहब पर पूरा हक़ मिल्कियत रखते हैं, कंप्लीट सेंस ऑफ पोजेशन। जी आपका फ़ोन आया था कि तैयार हो जाए, आपका शो बंद हो रहा है। उन दिनों आपकी रसाई फौजी जर्नैलों तक थी। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपको किस फौजी जनरल ने नाम बताया था कि रऊफ़ का शो बंद हो रहा है। आपने ही नाम लिए बगैर फौजियों का बताया था कि वो बंद करा रहे हैं, और आपकी मेहरबानी कि आपने कहा कि हम इस पर मुज़ाहमत करेंगे। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपको फौजियों का कहा। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मेरा शो बंद हो रहा है, तो किसी जनरल का नाम क्यों लेता? आपने मुझे वो खबर ब्रेक की थी। यहाँ तक रऊफ़ कलासरा साहब का दावा। इमरान रियाज साहब ने उसके बाद कहा, कलासरा साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका चैनल आपको रेटिंग ना आने पर निकाल रहा है। इमरान रियाज साहब का भी जवाब काफ़ी लंबा है, और मुझे ये बात आपके चैनल के एक सीनियर ने बताई है। यहाँ तक हो गई, दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं डिग आउट करके आपके सामने रख देता हूँ कि हुआ क्या। देखिए, आप न्यूज़ की बात हो रही है, मैंने आप न्यूज़ में काम किया था, वहाँ मैंने न्यूज़ की जो मैंने हमेशा की, और शो भी किया, और करंट अफेयर्स और न्यूज़ दोनों में ही राब्ता बैठना और चीज़ें मालूम होना ये मुझे होता था। रेटिंग तक भी किसी हद तक रसाई थी, और जो न्यूज़ के मामला थे उनमें मैं एक सीनियर एंकर के तौर पर काफ़ी चीज़ें जानता था। वहाँ ISPR के लोग चैनल चला रहे थे उस वक्त के, और उसमें कुछ सेट थे, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें थीं, उनके पैसे लगवाए गए थे। बाद में मलिक रियाज एंटर हुए थे, और मलिक रियाज ने कुछ चैनल को
نکالنے کی کوشش کی مالی مسائل سے اور پھر ایک روز اچانک بند کر دیا تھا. یہ کہانی رؤف کلاسرا صاحب کو کس نے نکالا؟ میں نے کیا کیا, میں نے کہا سیدھی بات کر لیتے ہیں آفتاب اقبال صاحب سے. چینل کے کرتا دھرتا تھے, روح رواں تھے, چینل کے CEO تھے آفتاب اقبال صاحب. تو میں نے آفتاب صاحب سے بات کی. آفتاب صاحب نے جو باتیں بتائیں, انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اب دیکھیے کون زیادہ غلط ہے. دونوں کی بات کسی حد تک غلط ہے. کسی حد تک عمران ریاض کی بھی بات غلط ہے, رؤف کلاسرا صاحب کی بات بھی غلط ہے. لیکن جس چیز پر بات شروع ہوئی تھی عمران خان, وہ بات کیا ہے, درست کیا ہے؟ فوجی جرنیلوں نے رؤف کلاسرا صاحب کو نکلوایا نوکری سے, یا عمران خان صاحب نے نکلوایا جو عمران ریاض صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آفتاب اقبال صاحب سے میں نے کچھ سوالات کیے, انہوں نے وہ جوابات دے دیے اور انہوں نے کہا جی آپ یہ جو جوابات ہیں یہ اب منون بتا دیں, اپنی ورڈنگ میں بتا دیں. اب آفتاب اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ دونوں دوست ہیں میرے, جو بات عمران ریاض صاحب کر رہے ہیں کہ ریٹنگ کی وجہ سے انہیں نکالا گیا, ریٹنگ کی وجہ سے نہیں نکالا گیا, یہ بات عمران ریاض صاحب والی آفتاب صاحب کہتے ہیں درست نہیں ہے. اچھا, آپ نیوز ایک نیا چینل تھا, اس کی کوئی خاص ریٹنگ تھی بھی نہیں. کچھ مواقع پر اس کی نیوز میں تھوڑی بہت ریٹنگ آئی تھی, ایک دو شوز بھی اس کی کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک شو کوئی ایک چیز ہٹ ہو جاتی ہے, وہ ہوئے تھے, لیکن اس کی کوئی خاص ریٹنگ نہیں آ رہی تھی. ریٹنگ کے لیے زور بہت لگ رہا تھا. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ رؤف کلاسرا صاحب کو, یہ جو رؤف کلاسرا صاحب ہے نا, ان کی بات کہاں غلط ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو عمران ریاض صاحب آپ نے خبر بریک کر کے بتایا تھا کہ میری نوکری جا رہی ہے, تو رؤف کلاسرا صاحب کو چینل نے بتایا تھا کہ آپ کی نوکری جا سکتی ہے, بہت پریشر ہے, آپ کی نوکری جا سکتی ہے. آفتاب صاحب کہتے ہیں کہ رؤف کلاسرا صاحب باز نہیں آ رہے تھے, اور ایگزیکٹلی یہی بات جو رؤف کلاسرا صاحب باز نہیں آ رہے تھے, یہ رؤف کلاسرا صاحب نے خود بھی کلپ پوسٹ کیا عمران ریاض صاحب کو جواب دینے کے لیے ٹویٹر کے اوپر, نیو نیوز کا, جہاں نصر اللہ ملک صاحب آفتاب اقبال صاحب بات کر رہے ہیں اور آفتاب اقبال صاحب تعریف کر رہے ہیں رؤف کلاسرا صاحب کی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزوں پر آفتاب اقبال صاحب باز نہیں آ رہے, رؤف کلاسرا صاحب باز نہیں آ رہے تھے. رؤف کلاسرا صاحب کچھ چیزوں پر بالکل باز نہیں آ رہے تھے. یہ بات انہوں نے نصر اللہ ملک صاحب کے سامنے بیٹھ کر بھی کی. تو وہ کہتے ہیں میں نے منع کیا کہ بہت پریشر ہے, کچھ چیزوں کو آپ ایسا کریں کہ ٹچ ہی نہ کریں, رؤف کلاسرا صاحب سے کہا. اور اس کے بعد جو رؤف کلاسرا صاحب نے لکھا نا کہ مجھے کہا گیا کہ عمران خان سے اور DGISPR سے مل لیں, یہ رؤف کلاسرا صاحب نے لکھا. یہ بات رؤف کلاسرا صاحب کی دوسری بات بھی غلط ہے. ان کو پتا تھا کہ ان کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے, یہ بھی ان کو پتا تھا, یہ بات ان کی غلط ہے. رؤف کلاسرا صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ چینل مالکان کی جانب سے, چینل چلانے والوں کی جانب سے, کہ آپ جا کر مل لیں DGISPR عمران خان سے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی نہیں کہا گیا. میں نے ان کو بتایا, آفتاب صاحب کہتے ہیں میں نے بتایا کہ پریشر بہت ہے اور میں آپ کو کہیں حاضری دینے کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ منون الفاظ ہیں آفتاب اقبال صاحب کے, بالکل ایگزیکٹلی یہ ورڈز ہیں. نہ ہی میں آپ کو اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ تو آپ اپنا قبلہ درست کریں, نہ آپ کسی سے جا کے ملیں, یہ ہم نے کہا ہی نہیں. رؤف کلاسرا صاحب کا یہ دعویٰ غلط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں ان پر بات ہی نہ کریں, یہ ڈیمانڈ کی تھی. رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں باز نہیں آ سکتے تھے, شاید انہوں نے یہ بات کی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ رؤف کلاسرا صاحب کو آخر نکالا کس نے, کیونکہ وہ تو بلیم دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور فاشزم وغیرہ کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کا دور دور تک, رؤف کلاسرا کو نوکری سے نکالنے سے عمران خان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کام ہمارے دوست کرتے ہیں, پنڈی والوں کی طرف اشارہ, اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اس وقت کی فوجی جرنیل, آج بھی جو میڈیا میں مداخلت ہے اس کی بہت بات ہوتی ہے کہ پنڈی والے مداخلت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے دوست کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا. عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. عمران خان نے چینل کو نہیں کہا, حکومت نے نہیں کہا. پھر کہتے ہیں پنڈی والے اور نون لیگ یہ کرتے ہیں, یہ کام شوق ہے نون لیگ کا کہ لوگوں کو نوکریوں سے نکلوائیں. اور میں آپ کو سیدھا بتاؤں, نون لیگ والے نوکریوں سے نکلوانے کی آپ کو یہ والا شو دلوا دیتے ہیں, ایسے کروا دیتے ہیں, اس والی بیٹ سے ہٹا دو, یہ کام نون لیگ والے کرتے ہیں. یعنی لاہور میں کم از کم ایسے 2 رپورٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنے ٹویٹس کے بارے میں بار بار بتایا کہ چینل کے مالک کو فون آ جاتا ہے کہ یار اس کا ٹویٹ ڈیلیٹ کروائیں, باقاعدہ طور پر ہوتا ہے. ریاض الحق صاحب ڈان کے لیے کام کرتے ہیں, 92 نیوز کے لیے کام کرتے ہیں, سینئر صحافی ہیں.
انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ان کے بھی کچھ ٹویٹس جو ہیں، اور انہوں نے تو سوشل میڈیا پر آ کر بتایا اعلانیہ، وہ ڈیلیٹ کروائے گئے ہیں تو کروائے جاتے ہیں۔ میں یہ ٹویٹر پہ اعلانیہ بتا چکا ہوں کہ میں تو تب نوکری پر نہیں تھا، تب بھی مجھ سے یعنی وہ مجھ سے بہت ہی فرینڈلی ٹون میں کہا گیا کہ آپ پلیز یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ تو میں نے کہا ان کا فرینڈلی ٹون میں کہنا بھی بہت ہے تو کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن میں یہ لکھوں گا کہ میں نے کسی مہربان دوست کے کہنے پر ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لکھ دیجئے، لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ ڈیلیٹ کر دیں، آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا نہیں جی میں کر دیتا ہوں، اور میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کی انہوں نے ریزن دی کہ اس کی وجہ سے ایک شخصیت جو ہیں ان کے خلاف کمنٹس میں نیچے ریئیکشن آ رہا ہے، تو میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تو وہ مجھ سے بھی انہی دوستوں نے ڈیلیٹ کروایا تھا۔ تو آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں نون لیگ کا، پنڈی والوں کا یہ شوق ہے، اور پی پی والے وہ بھی یہ کام نہیں کرتے کہ کسی کو نوکری سے نکلوائیں، کسی کو یہ بتائیں۔ پی پی والے تو کوشش کرتے ہیں مکمکا ہو جائے، اور عمران خان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ عمران خان کو پسند نہیں آئے گی بات تو وہ موڈ اپنا بنا لے گا، لیکن یعنی موڈ بگاڑ لے گا، لیکن عمران خان یہ کہ اس کو نوکری سے نکالو، اس کو یوں کرو، یہ کام نہ عمران خان نے کیا، نہ عمران خان کرتا ہے۔ آفتاب اقبال صاحب نے یہ بات بتائی اور کہا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا۔ تو رؤوف کلاسرا صاحب کی باتیں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کی، اور باقی یہ کہ کہا گیا کہ جا کے مل لیں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ باتیں غلط ہو رہی ہیں۔ اچھا، جو ریٹنگ والی بات ہے، عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ مجھے چینل کے ایک سینئر نے بتائی۔ ممکن ہے آفتاب اقبال صاحب جو بتا رہے ہیں تو وہ انہوں نے بالکل نہیں بتائی ہوگی، وہ کیونکہ اس بات پر حیران بھی ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب نے یہ بات کیوں کی۔ وہ کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے، دوست ہے، مجھ سے پوچھ لیتا تو میں مزید بھی بتا دیتا، لیکن عمران ریاض کو یہ بات چینل میں کسی سینئر نے بتائی ہوگی۔ کرنٹ افیئرز کے معاملات دیکھنے والے کسی ایگزیکٹو پروڈیوسر نے، کسی اور چیز نے، کسی بڑی چیز نے بتا دی ہوگی، کسی اینکر دوست نے بتا دی ہوگی کہ رؤوف کلاسرا صاحب کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخصیت نے بھی بتا دی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو رؤوف کلاسرا صاحب کے بارے میں یہ بات پتہ چلی، لیکن آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اس سے لینا دینا کچھ نہیں تھا، اور یہ عمران خان کرتے بھی نہیں تھے۔ تو رؤوف کلاسرا صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تحریریں لکھی ہیں۔ عمران ریاض نے پھر ارشد شریف کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ یعنی شکوہ کیا کہ آپ نے ارشد شریف کے جو قاتل ہیں ان کے خلاف بھی اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ جو تھا نا ظلم کیا ہوتا ہے کبھی آپ کو بتائیں گے، ایک یہ شکوہ تھا۔ ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی شکوہ کیا۔ رؤوف کلاسرا صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ کالم میں لکھا تھا کہ کچھ چیزیں ارشد شریف کو سمجھائی تھیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں، میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ارشد شریف صاحب کا خاندان اور ان کے قریب ترین ساتھی، اور رؤوف کلاسرا صاحب کے قریب ترین ساتھی، میں ترین پہ اور زیادہ زور دے رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں کسی بھی دوست کا نام نہیں لے رہا، ارشد شریف صاحب کے بہت دوست تھے، ارشد شریف صاحب کے ساتھ دن کے 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے اور سارا وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں، میں نے نام لینے کو کہا تو انہوں نے کہا نام نہیں لیتے، لیکن ارشد شریف کے قریب ترین دوست جو ہیں انہوں نے ارشد شریف سے وفا نہیں نبھائی، ارشد شریف کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو شہادت کے بعد ارشد شریف کو ملنی چاہیے تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔